جی کیا آ رہی ہے میری آواز؟ یس سر. جی سر آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو. آپ کو ہوسٹ بنائیں, آپ اسکرین شیئر کیجیے گا کنٹینیو. ہاں جی میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جی تو جی تو یہ آپ نے ویڈیو دیکھی, ورلڈ ریلیجنز کیا لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے. اور چینج جو ہے وہ دوسری بات جو آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ کہ پرو اسلام ہے. اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے خود ہسٹری دیکھ لی, پاسٹ ہسٹری بھی اور فیوچر ہسٹری بھی, کہ کس طرح کرسچینٹی اب دوسرے نمبر پہ چلی جائے گی اور باقی مذاہب بھی اپنی جگہ چینج کر چکے ہوں گے. تو اب جب کہ دنیا جو ہے فیوچر کے جو چاہے وہ 7 ارب آبادی 8 ارب ہو یا 15 ارب ہو, جتنی بھی ہو, اگر وہ ایک ایسے فیتھ پیٹرن کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہوگی کہ جو اسلام نے دیا ہے, تو پھر ماڈلز کہاں سے آئیں گے؟ پھر یہ جو ریلیجن فری ماڈل ہے اکنامکس کا, یہ کب تک چل سکے گا, کیوں یہ چلے گا, کیا اس کا چلنا فائدہ مند ہوگا ان کنٹریز کے لیے جہاں کے ریلیجن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو دیز آر دی کوشچنز کہ جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ ملٹی ڈسپلنریٹی ہے, اور ایک سے زیادہ جب ڈسپلن انوالو ہوں گے تو ان کے ایکسپرٹ جو ہیں ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کی ضرورت ہوگی. تو دیٹس وائی یہ آج کی گفتگو میں اس طرح کی اور گفتگو کی ضرورت ہوگی. تو اب کنکلوژن جو لاسٹ ویڈیو سے ہم نے لیا وہ ہے کہ 2070 میں اور آلموسٹ ایکول پاپولیشن ہوگی, 32.3% دونوں کی ہوگی. اور یہ ان کا ایکویلٹی پوائنٹ ہے
2070. یہ جو پیو ریسرچ سینٹر ہے ان کی فائنڈنگز ہیں، اور انہی کے مطابق 2100 میں 33.8% ہوگی کرسچینٹی اور اباؤٹ 35% جو ہے مسلم ہوں گے. تو یہ کنکلوژن ہمارے پاس یہ آ گیا جو کہ ہائی لائٹ کرنا تھا. دعوت فکر ہے، یہ دعوت فکر ہے میتھمیٹکس والوں کے لیے بھی، اسٹیٹسٹکس والے ہیں، اکنامکس والے ہیں، اور سوشل سائنسز کے دوسرے جو سبجیکٹس ہیں، کسی بھی سبجیکٹ سے ہو، یہ پھر آواز زیادہ ہوگی. یہ احمد خان کو کانڈی ریموو کر دیجیے گا اگر ممکن ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا یہ. جی سر، تھینک یو. السلام علیکم سر. سوری سر پلیز فار انٹرپشن. میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی کہا کہ میتھ والے کیسے لمحہ فکریہ ان کے لیے، تو پلیز گائیڈ فار میتھ اسٹوڈنٹس. کائنڈلی کوشش کریں آخری جو سیشن ہوگا ہمارا سوال جواب کا ہو تو اس میں کوشچنس آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو. جی 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 بہتر انشاءاللہ آخر میں ہوگی تاکہ اور بھی کوشچن آ چکے ہوں گے تو اکٹھے ہی سب کا آنسر ہو جائے گا. جی جی ڈاکٹر تو صاحب اب ہم تھوڑا سا آج کی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ تھوڑی آپ نے دیکھ لی، اور اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ ڈیوائن اکنامک کیا، یہ ریلیجن کو کیسے دیکھتی ہے اکانومی کے اندر، اور پھر ملٹی ڈسپلنیرٹی کیسے سامنے آئے گی، اور پھر زندگی کا تصور جو ہے بذات خود زندگی لائف ورسز پیور لائف جو ہے حیات طیبہ، اس کنسیپٹ پر بات کریں گے ہم. اور پھر فریم ورک اور تھیوری اور ماڈلز پہ تھوڑا سا بات ہوگی، اور دین ایشوز کی سمجھ آسانی سے آ جائے گی کہ اکنامکس میں ہم جو ایشوز فیس کر رہے ہیں اس ملٹی ڈسپلنری اکنامکس میں وہ کیا ہیں، اور اس میں میتھمیٹکس والے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، یا کس طرح مل کے اپنی اسٹڈیز کو ایک بالکل اوریجنلٹی کے اعتبار سے بھی بہت اچھا بنا سکتے ہیں، اور ڈسپلن کے سے مل کے ایک نیا ویلیویبل کام جو ہے لٹریچر میں بھی اچھا اضافہ ہو سکتا ہے، اور خود لائف کے لیے اچھا ہے، انسانیت کے لیے اچھا کنٹریبیوشن جو ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم ڈیٹا سیٹ کی بات تقریباً ہو گئی، جو ڈیٹا سیٹ ان کے شروع میں ذکر ہوا، تو بس یہ تو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. پہلے ایشوز کی بات کر لیتے ہیں، ابھی سوال بھی ہے، اور اسی سے یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ میتھمیٹکس والوں نے کیا کرنا ہے اکنامکس والوں کے ساتھ مل کے. جو ڈیوائن اکنامکس ماڈلنگ ہے، ابھی میں انٹروڈیوس کرنے لگا ہوں ڈیوائن اکنامکس کو ڈیٹیل میں. تو issues relating to philosophical difference in conventional economics and divine economics، یہ دو طرح کی اپروچز ہیں اکانومی کے لیے. تو ان کا جو اس اپروچ کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے فلسافیکل ایشوز آ جاتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا، اور ان کی وجہ سے جو اس کا سولوشن امپیریکل ٹیسٹنگ کے لیے ہے وہ دیکھنا ہوگا، یا میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے لیے. اسی طرح ایشوز ریلیٹنگ ٹو انٹرپریٹیشن آف ڈفرینس ان ریلیجن اینڈ اسپرچویلٹی. اب ریلیجن دنیا کے جتنے بھی ہیں کچھ تو ڈسٹارٹ ہوئے، تو یہ ایک ایشو آ جاتا ہے کہ جب کسی بات کو یہ کہا جائے کہ یہ ریلیجیس ہے، فرق کریں یہ کرسچینٹی کا پرنسپل ہے، یہ اسلام کا پرنسپل ہے، یہ جوڈائزم کا پرنسپل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسچینٹی اور جوڈائزم میں ڈسٹورشن آ چکی ہوئی ہے، اور جو چیز آپ کے سامنے ہے جسے آپ اکانومی کے کسی پرنسپل کے طور پہ لیں گے، تو سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ ڈسٹارٹیڈ کرسچینٹی کا ورژن ہے یا اوریجنلٹی والا ہے. تو ایک ایشو وہاں پہ یہ آتا ہے، اور پھر اس کو انٹرپریٹ جو کیا گیا وہ بھی ڈفرینٹ ٹائم میں ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں مختلف اسکالرز نے
چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے جو مفسرین تھے انہوں نے مذہب کو انٹرپریٹ کیا، تو ڈفرینس آ گیا ترجمے میں، تفسیر میں. جیسے قرآن میں ترجمے میں جب ڈفرینس آیا تو اس سے مسلک پیدا ہوئے. ہمارے اسلام کے اندر کتنے مسالک ہیں، تو وہ اوریجنلی تو نہیں تھے. جب ایک ہی زبان تھی اور ایک ہی بولنے والے اور ایک ہی سمجھانے والے تھے تو اس وقت تو مسالک نہیں تھے. لیکن جب وہ اصل جو بولنے والے ہیں، جو اصل ہادی ہیں، جب وہ پردہ میں گئے ہیں تو ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، اس وقت جو سمجھانے والے تھے دین کو، قرآن کو جو سمجھانے والے تھے، ان کے جو پرسپشن کا ڈفرینس تھا وہ ریلیجن کی شیپ اختیار کرتا گیا، اور پھر مجتہدین تک یہ تفسیر کا کام پہنچا، اور ان کی انٹرپریٹیشن کے فرق نے مسلکوں کو جنم دیا. تو ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ جو مسلک بنے تو وہ کسی دشمنی یا کسی سازش یا کسی ایک دوسرے کی برادری کی مخالفت یا ایسی کسی وجہ سے بنے. نہیں، وہ ہیومن انٹلیکٹ جو ہے، جو آزادی سے جب سوچتا ہے، انسان جو آزادی سے سوچتا ہے چیزوں کے بارے میں، تو وہ جو معنی اخذ کرتا ہے انہیں وہ ایک نظریہ کی شکل دیتا ہے. تو اس کا سوچنا بھی ہر آدمی کا اپنا ہے، اس میں فریڈم اس کو ہے، اس کی فری ول ہے، وہ جیسے چاہے سوچ سکتا ہے، جو خیالات کی تشکیل کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک آسپیکٹ ہے. اور انٹرپریٹیشن کا جو ڈفرینس ہے، جیسے ہمارے اسلام میں انٹرپریٹیشن کا، تفسیر کا ڈفرینس آیا تو اس سے جو مسالک بنے. اب مسالک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی جنگ کی وجہ سے بنے، بلکہ اسی انٹلیکچوئل جو انڈرسٹینڈنگ ہے آیت کی اور حدیث کی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ویریشن آئی اس سے مکاتب فکر بن گئے. تو اب ایک ہی ریلیجیس پرنسپل کو اگر ہم نے لے کے اکانومی کے اندر اس کو ریلیٹ کرنا ہو تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو لوگ اصل لینگویج نہیں جانتے وہ تو کیا کریں گے؟ وہ تو ریلائی کریں گے یا انگلش ٹرانسلیشن پہ یا اردو پہ یا کسی بھی اپنی زبان میں جو قرآن کا ٹرانسلیشن اس پہ ریلائی کریں گے. ایک مسلکی میننگ اور ایک مسلکی تھیورائزیشن ان کے اندر پیدا ہو جائے گی. یعنی جو بھی تھیوری وہ ڈیولپ کر رہے ہوں گے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اور کسی حد تک ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی مسلک کی بھی. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور یہ ایشو اتنا زیادہ بھی ہے کہ ایک ہی عبادت جو کسی ایک مسلک میں پیک آف اسپرچویلٹی مانی جاتی ہو، اب وہی عبادت دوسرے مسلک میں ہو سکتا ہے حرام مانی جاتی ہو. اور اسی طرح سے کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلک میں واجب سمجھی جاتی ہیں اور دوسرے مسلک میں وہ واجب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے یا مستحب ہے. تو یہ جو فرق آتا ہے، تو جب ہم ریلیجیوسٹی کو ماڈل کرنا چاہیں گے بیہیویئرل اسٹڈیز میں تو یہ سوال ہوگا کہ کون سی انٹرپریٹیشن کو لیا جائے. ایک آسپیکٹ یہ ہے. اور اگر ہم یہ بہت اچھا میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے ذریعے اور جو ہے اس میں جو محنت ہو سکتی ہے اس میں اگر ہم اور کوئی بہت اچھا سولوشن نکال لیں تو شاید وہ یہ ہوگا کہ ماڈل اتنے میتھمیٹیکل ماڈلنگ اتنی کیپیبل ہو جائے گی جو کہ جس سکول آف تھاٹ کا کوئی پرسن ہوگا، بلیور ہوگا، فالوور، وہ اس کی جو مائنڈ سیٹ اس کی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے what is religiosity and what not, what is spirituality and what not، یہ کرائٹیریا اس کے اندر انبٹ ہوں گے، اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ سائنٹیفکلی اور سسٹمیٹکلی میئربل ہو جائے گا. تو یہ بات جو ہے ضروری نہیں کہ گروپ میں موجود سب ایکولی انڈرسٹینڈ کر پائیں، اور کیونکہ اس پہ ذرا تفصیلی بات کی ضرورت ہے، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے وہ تفصیلی بات نہیں ہو سکے گی. انشاءاللہ اگر کوئی کمی ہوئی تو کوشچن آنسر میں، ورنہ نیکسٹ کسی سیشن میں انشاءاللہ ہو جائے. تیسری ٹائپ آف ایشو جو ہے وہ اسکوپ اینڈ لمٹس آف میتھمیٹکس، اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس ہے. یعنی میتھمیٹکس کہاں تک جو ہے انسانی تھنکنگ اور اس کی فلسافیکل جو فلائٹ ہے
Zoom by laptop में लग गए जी हाँ हेलो। हाँ जी, पता नहीं क्या कह रहे हैं कोई मेंबर। हेलो। सर शायद बाई मिस्टेकन हुआ है, कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक। तो सब मेंबर्स को आ रही है आवाज? खैर वो म्यूट जी जी, आवाज आ रही है। क्लियर आ आवाज? रही। ओके। तो तीसरी टाइप में बता रहा था, इश्यूज रिलेटिंग टू स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इन ये जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, स्पिरिचुअल थिंकिंग है, रिलीजियस थिंकिंग है, इसकी बुनियाद पर जो भी थ्योरीज बनाई जाएंगी जा रही हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमने बनाई है। तो इनमें खुद मैथमेटिक्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इकोनोमेट्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को और स्टैटिस्टिक्स को कंबाइन करके एक डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये थोड़ा इसकी लिमिटेशन दोबारा जी ये समझाएं। जी जी जी, ये हम इश्यूज इन डिवाइन इकोनॉमिक्स मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। तो पहला इशू मैंने बताया फिलोसॉफिकल डिफरेंस है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स और डिवाइन इकोनॉमिक्स का, और ये वर्ल्ड व्यू के फर्क की वजह से है। दूसरे टाइप ऑफ इश्यूज जो है वो रिलेट करते हैं तफसीर के साथ, माना और मफहूम जो बदलता है इंटरप्रेट करने वालों के हाथ से, तो उससे मजहब और स्पिरिचुअलिटी और ये सारी चीज़ें डिफरेंट मीनिंग देने लग जाती हैं। तो अब कौन किसको सही कह के अपने मॉडल में किसको अडॉप्ट करेगा, ये एक इशू है बहुत बड़ा। हाउएवर सोल्यूशन इसका मौजूद है, मगर बात ये हो रही है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग और ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला है, ये कितना सपोर्ट कर सकते हैं उस इशू को रिजॉल्व करने में। तीसरा इशू है स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, और जो इल्मी और फिक्री और फलसफी और विजदानी और रूहानी जिस तरह की बातों की मल्टी डिसिप्लिनैरिटी यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए इंट्रोड्यूस की जा रही है डिवाइन इकोनॉमिक्स की अप्रोच में, वो उसकी उसकी वसअत बहुत ज़्यादा है और उसकी डाइवर्सिटी है, और उसको मॉडल करना, उसको मैथमेटिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स के अंदर लेके आना, इसमें इन तीनों डिसिप्लिन्स की अपनी लिमिटेशंस मौजूद हैं। तो ये तीसरा इशू है। हाउएवर मैं कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि लिमिटेशन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेशन रिमूव नहीं हो सकती। ये जब कोलैबोरेटिव रिसर्च आगे बढ़ेगी मैथ्स की और इकोनॉमिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की, तो इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। और फिर चौथे जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो हर रिसर्च में होते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो या किसी भी और तरह की हो, इंजीनियरिंग की हो, केमिस्ट्री की हो, हर एक में टेक्निकल रिसर्च इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो डिवाइन इकोनॉमिक्स के साथ भी ट्रूली इक्वली यानी वो भी इसमें भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने जो वीडियो दिखाई उसमें भी वर्ल्ड रिलीजन का चेंज होता हुआ दिखाया गया, और ये कंक्लूजन के इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। तो अब यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लाना चाह रहे हैं कि कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स represents only a small portion of the world population, जो कि मैंने अर्ज किया कि 2.3% या मोर और लेस ये है। हाँ, इसमें आप 6-7% और इजाफा कर सकते हैं। वो लोग जो कि अपने आप को शो नहीं करते कि वो एथियस्ट हैं या नॉन बिलीवर हैं, लेकिन प्रूविंग करने से पता चलता है कि वो होते हैं। और इस इतने ही कमोबेश 6-7% वो हैं जो क्लियरली अपने आप को मजहबी होना जाहिर नहीं करते या किसी मसलक के साथ होना जाहिर नहीं करते। वो लेकिन जब प्रूविंग की जाए तो पता चलता है कि वो नॉन यानी न्यूट्रल नहीं है, वो सेकुलर नहीं है, वो कोई ना कोई मजहब रखते हैं। तो अगर इस परसेंटेज को भी ज़हन में रखा जाए तो कोई 87 या 88% पॉपुलेशन ऑन अर्थ जो है वो ऐसी है
جو سم فارم آف ریلیجن پہ بلیو کرتی ہے اس وقت بھی. تو اس وقت اگر اتنی بڑی پاپولیشن کسی نہ کسی طرح ریلیجن کسی طرح کے ریلیجن پہ بلیو کرتی ہے اور ریلیجن ان کے اکنامک بیہیویئر کو افیکٹ بھی کرتا ہے, تو پھر کنونشنل اکنامکس تو اس بات کو ریکگنائز نہیں کرتی, وہ اپنے ماڈل کے اندر نہیں لیتی. تو پھر کنونشنل اکنامک کا سکوپ کیا ہوگا ان معاشروں کے لیے, وہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ جو پاپولیشن ہے اس کے لیے اس کی کیا ریلیونس ہوگی. تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اکنامکس جو ہے وہ دنیا کی میجارٹی آبادی کے منگوں کے مطابق نہیں ہے, ان کے فیتھ پیٹرن کو کیپچر نہیں کرتی, اس کے ساتھ الائنمنٹ میں نہیں ہے. دیٹس وائی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ کوئی اکنامک ہیپینس نہیں لے کے آ رہا, بلکہ دن بدن فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اس فرسٹریشن میں جہاں اکنامک پرابلمس کا رول ہے, اکنامک پرابلمس بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے, وہاں ایک کنفلکٹ آف آئیڈیالوجی ہے کہ انسان جو کلمہ گو انسان ہے وہ فار ایگزامپل مسلمان جو بھی ہے, تو مسلمان صبح سے لے کے دوپہر تک, دوپہر سے شام رات تک ایک فیتھ پیٹرن کے اندر زندگی گزار رہا ہے, لیکن اسے اکنامک جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ساری کی ساری, وہ جیسے سود بھی ہے اس میں اور بھی ایسی بنیادیں ہیں جو کہ ریلیجیسلی الاؤڈ نہیں ہے. تو پھر یہ ایک ویل بینگ کا لاس پیدا کرتی ہے یہ سچویشن, یعنی ہارمونی نہیں ہے سیلف اور باقی چیزوں کے درمیان, سسٹم کے درمیان. انسان مسلمان فار ایگزامپل پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے میں حکومت جو ہے وہ سہولت پیدا کرے, لیکن اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ سہولت پیدا کرنے کے بجائے ان کی جو شخصی اور مذہبی اور مسلکی آزادیاں ہیں ان پر پریشرز آ جاتے ہیں, ان پر کچھ نہ کچھ سپریشن آ جاتی ہے. تو اس طرح ان طبقات کی ویل بینگ ڈاؤن ہوتی ہے, اور یہ اس طرح کی تعداد جو ہے دنیا میں بہت زیادہ ہے. ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, حتیٰ کہ جو بڑے جمہوری معاشرے ہمارے ساتھ انڈیا ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی مانا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے علم میں ہے. تو جب مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے اور اکانومی کسی اور پیٹرن پہ, کسی اور طرح کے عقیدے پہ چلائی جا رہی ہے, تو یہ ایک مسئلہ ہے جو ویل بینگ کا لاس پیدا کرتا ہے. Therefore, alternative models کی ضرورت ہے which may be faith based such as divine economics جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اب ہم امید ہے کہ اب تک آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اور تھوڑی دلچسپی بن گئی ہوگی اس ڈیوائن اکنامکس سے متعلق. تو اب کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیوائن اکنامکس کیا ہے. یہ دو ورڈز ہیں, ڈیوائن اور اکنامکس. اکنامکس ورڈ سے آپ فیملیئر ہیں, ڈیوائن کو میں ایکسپلین کر لیتا ہوں کہ جو ڈکشنری میننگز ہیں ورڈ ڈیوائن کی, یہ ہے بینگ گاڈ, ہماری زبان میں عربک میں اللہ, یعنی لفظ ڈیوائن جو ہے وہ آپ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور گاڈ اور سپریم بینگ اور ڈیووٹڈ ٹو گاڈ, اور ایون جو دیوتا ہے, جن کسی کا دیوتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی وہ ڈیوائن ہے. لیکن کیپیٹل ڈی جب یوز کریں گے تو اس سے مراد ہونی چاہیے اللہ یا گاڈ, جی کیپیٹل کے ساتھ. اور ڈیوائن جب اسمال ڈی سے استعمال کریں تو اس سے مراد جو ادر دین اللہ یا ادر دین گاڈ, جو کہ یعنی کہ اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے گاڈ, تو اس کے علاوہ جو بھی گاڈز ہیں ان کے لیے اسمال ڈی یوز کر لیا جائے. تو یہ جو ڈکشنری میننگز ہیں, سپریم ایکسیلنس یا پرفیکٹ, یہ بھی اس کے میننگز ہیں ڈیوائن کے. ایز اے ناؤن یہ آل مائٹی, کریٹر, گاڈ آل مائٹی, گاڈ ہیڈ, جہووا, لارڈ, میکر, جوڈو کرسچن گاڈ, قادر مطلق, یہ بطور ناؤن جو ہے لفظ ڈیوائن کے معنی ہوتے ہیں. ایڈجیکٹو کے طور پہ لفظ ڈیوائن جو ہے وہ
माना देता है हेवनली का, स्पिरिचुअल का, होली, इमॉर्टल, सुपरनेचुरल, गॉड लाइक, सेक्रेड, रिलीजियस, सैंक्टिफाइड या द मैसेज ऑफ डिवाइन बुक्स। तो इस तरह से अब डिवाइन का लफ्ज वाज़ेह होने के बाद आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि डिवाइन इकोनॉमिक्स को कैसा होना चाहिए, यानी एक इकोनॉमिक्स जो गॉड जी कैपिटल के साथ गॉडली हो, जो क्रिएटर की इकोनॉमिक्स हो, जो अगर क्रिश्चियन वर्ड यूज किया जाए तो यहोवा की इकोनॉमिक्स हो, अगर क्रिश्चियन ही वर्ड यूज किया जाए तो मेकर, जो बनाने वाला है, जो खालिक है, उसकी इकोनॉमिक्स हो। कादर मुतलक है, हर चीज को बनाने और उसको कायम रखने पर जो कादर है, ये भी लफ्ज डिवाइन का माना है। तो ये नाउन के तौर पे, और इसी तरह से जो इसके हेवनली या स्पिरिचुअल या इमॉर्टल होने के माने यहाँ पे बयान हुए, तो ये सब तो डिवाइन इकोनॉमिक्स ऐसी इकोनॉमिक्स जो इन मानी के इर्द गिर्द होती हो। तो अलबत्ता एज ए साइंस, एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन या सब डिसिप्लिन, हम इसे यूं डिफाइन करेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एलोकेशन डिसीजंस। एलोकेशन मीन्स कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, टाइम आपका रिसोर्स है, आपके पास मनी एज ए रिसोर्स है, और जो कुछ भी आप जिस चीज को रिसोर्स मानते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एलोकेशन डिसीजंस। उन रिसोर्सेज को कैसे आप एलोकेट करें, टेकन अंडर द डिवाइन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे आपको बाउंड होना पड़ रहा है डिवाइन प्रिंसिपल्स के अंदर, यानी वर्ल्ड व्यू जो है वो डिवाइन वाला जहाँ पे अम्ब्रेला होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज स्ट्रीम ऑफ वेलबीइंग। वेलबीइंग जो मुझे अभी मिल रही है आपके साथ गुफ्तगू करके, ये गुफ्तगू जो है ये एक एक्ट है, और इस एक्ट की एक वेलबीइंग है, इसकी प्लेयर है, इसकी यूटिलिटी है। एक ये करंट वेलबीइंग है, करंट यूटिलिटी है, और एक ये है कि इसके नतीजे में या आपको ये यूटिलिटी मिल रही है तब आप इसको सुन रहे हैं। लेकिन ये जो सुनने के बाद अगर कुछ समझ में आई बात, तो वो आपकी रिमेनिंग लाइफ ऑन अर्थ जो है, जितना अरसा आप इकोनॉमिक्स में या मैथमेटिक्स में या दूसरे सब्जेक्ट्स में रिसर्च करते रहेंगे, और आप इन बातों का इस्तेमाल अगर करेंगे, तो ये आपको यूटिलिटी आज की गुफ्तगू की जो फ्यूचर लाइफ आपकी, यानी जिस ये दुनिया की जिंदगी, उसमें भी ये कंटिन्यू करेगी। और चूंकि वर्ल्ड व्यू डिवाइन डी कैपिटल वाला हम कह रहे हैं, जो कि एक आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट देता है, और जिसमें एक पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और रिवार्ड वालों को एक जगह जन्नत के अंदाज में और परफेक्ट जगह, बेहतरीन और परफेक्ट वेलबीइंग वाली जगह उनको प्रॉमिस की गई, और जो दूसरे हैं फसाद बर्पा करने वाले, सिस्टम को ना मान के चलने वाले, उनके लिए दूसरी जगह, तकलीफ दे जगह बताई गई। तो इसी तरह से एक, हाँ एक्सक्यूज मी, जी सॉरी, उसकी बैटरी लैपटॉप की एंड हो गई थी। तो अब बात ये हो रही थी कि एक डेफिनेशन हमने की है, और दूसरी जो है वो है डिवाइन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। और तीसरी है डिवाइन इकोनॉमिक्स इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी इकोनॉमिक्स दैट एनालाइजेस द रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसा कि कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स करती है। ये पहली दो लाइनें कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही है, such as prices, income, wages, taxes, etc. As well as, अब यहाँ से आगे डिवाइन इकोनॉमिक्स की डोमेन शुरू हो जाती है, as well as non-economics fact variables such as religiosity, spirituality,
morality اور values وغیرہ یہ اس میں include یعنی کہ analyze کرنا possible ہو جاتا ہے ڈیوائن اکنامکس ماڈل میں. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو درمیان والی ڈیفینیشن ہے ڈیوائن اکنامکس از دا اسٹڈی آف ریسورس ایلوکیشن بٹوین سیلف اینڈ ادرس. یہ جنرلائزڈ ہے. یہ اناؤنسمنٹ ہے سیشن کے ختم ہونے کی. تو کیا اس کے بعد دوبارہ ری جوائن کرنا ہوگا یا آپ اناؤنس کر دیجیے گا؟ ہیلو آواز آ رہی؟ جی ڈاکٹر صاحب کیونکہ اگر اینڈ ہو جاتی ہے تو پھر اسی پہ جوائن کیجیے گا کائنڈلی. اور دوسرا یہ کہ سر تھوڑا سا سمرائز اگر ہو جائے تاکہ سیکنڈ اسپیکر کو بھی جو ہے وہ ٹائم مینیج ہو جائے. جی ابھی جوائن نہیں کیا انہوں نے. آپ ذرا ان سے کانٹیکٹ کر لیں. ابھی وہ میرے پاس اس وقت ابھی موجود نہیں ہے. اچھا میں چیک کرتا ہوں آن لائن تھے ابھی. ہاں وہ آن دا وے تھے. انہوں نے انفارم کیا تھا تو ذرا انہیں چیک کر لیں اور انہیں بتا بھی دیں کہ وہ پہنچ جائیں. جی میں آن لائن ہوں سر اس وقت. سن رہا ہوں آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں آپ جی آ رہے ہیں ادھر یہاں پہنچ رہے ہیں؟ نہیں سر میں وہاں نہیں پہنچ سکا تو میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں اس وقت. اچھا چلو صحیح ہو گیا. بہت اچھا تھینک یو. تو یہ جو ہے تو پھر کیوں ڈیوائن اکنامکس کیوں ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اسلام گرو کر رہا ہے, دوسرے مذاہب بھی گرو کر رہے ہیں, کچھ فوک ریلیجن ٹائپ جو انآرگنائزڈ ریلیجن ہیں وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. تو ریلیجن کو سپیریورٹی مل رہی ہے لائف سٹائل میں. تو پھر اس وجہ سے یہ بھی ایک اہمیت ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ کنونشنل جو الٹیمیٹ گول ہے زندگی کا وہ ہیپینس ہے, بس بندہ خوش ہو جائے. لیکن ڈیوائن کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ محض ہیپینس نہیں ہے, وہ کمال انسان ہے. یعنی کہ وہ عبودیت کو حاصل کرنا ہے, قرب الہی تک پہنچنا ہے. تو یہ قرب الہی ایک ایسا گول ہے جو باقی گول جتنے بھی ہیں بشمول ہیپینس ان کے امبریلا میں آتا ہے. اور ہیپینس وہاں آپ کو ریئل ہیپینس دیتی ہے جہاں کہ وہ قرب الہی کے ساتھ الائنمنٹ میں ہوگی. اگر کوئی ایسی خوشی ہو جو قرب الہی کے برعکس ملنے والی ہو تو وہ کوئی اٹریکشن نہیں رکھتی فالورز یا بلیورز کے لیے. اس کے علاوہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اکانومسٹ بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ جو کنونشنل اکنامکس ہے یہ فیل ہو چکی ہے, تو لہٰذا اس کو ریوائز ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ڈیوائن اکنامکس ہے یہ زیادہ تر لوگ اس کو سن کر بڑا خوش ہوتے ہیں. یہ ایک حدیث پر مبنی ہے. یہ حدیث میں ابھی پوری پڑھ نہیں سکوں گا, سنا نہیں سکوں گا. یہ وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں ہے. اور وہ 4 حصوں میں اگر وقت کو تقسیم کر لیا جائے تو ریلیجن اور اکانومی اور سوسائٹی اور جو پرسنل نیڈز ہیں وہ پوری کرنا اس طرح سے ممکن ہو جاتا ہے کہ ایک بیلنس قائم ہوتا ہے انڈیویجول میں. اور یہ بیلنس جو ہے یہ اسے جو دنیاوی زندگی ہے اس میں بھی ایکسیلنس کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جو آفٹر لائف ہے اس میں بھی ایکسیلنس کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بیسکلی مین حدیث سے سٹارٹ کر کے ماڈل جو ہے وہ یہاں سے ہوا. اور ہم نے اس میں جسٹیفائی کیا کہ اگر یہ جو 4 باتیں بتائی گئی ہیں ریلیجن کے اندر, ان 4 کو ٹائم نہ دیا جائے, کسی ایک کو بھی 0 ٹائم دیا جائے 0 آور, تو اس سے امپلیکیشنز کیا ہوگی وہ بھی ہم نے اس میں کلیئر بات کی ہوئی ہے. ہاؤور یہاں سے ہم ذرا جلدی نکلیں گے تاکہ تو یہ کچھ چند ایک چیزیں اس ماڈل کے آنے کے بعد یا فیتھ بیسڈ فریم ورک یا نئی ڈیفینیشنز آئی, کچھ نئے کانسیپٹ جیسے ایک نیا کانسیپٹ آف اوور لیپنگ جنریشن ہم نے انٹروڈیوس کیا. اور اس کے علاوہ کچھ نئے ویریبلز اکنامکس میں آئے, کچھ ٹیسٹیبل پروپوزیشنز ہم نے دی, اور نئے کویسچنر جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ڈیٹا امپیریکل ٹیسٹنگ کے لیے اویلیبل ہوا. اور کچھ سائنٹیفک ورکس جو ہیں پبلشڈ ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ادر فارم میں چیزیں اویلیبل ہیں. تو یہ چند ایک ماڈل جیسے ڈیوائن کیپیٹل ماڈل. اب یہاں میتھمیٹکس والے ان چیزوں کے بارے میں کیا کولیبریٹ کر سکتے ہیں کہ ویلیوز اور ویل بینگ کو اگر لے کے چلنا ہو, اور جیسے یونیورسل ویلیوز کو لے کے اکنامکس ماڈلنگ میں لے کے آنا ہو,
اور ملٹی ڈائمینشنلٹی جیسے ویل بینگ میں ہوتی ہی ملٹی ڈائمینشنل ویل بینگ، تو اس کو کیسے ہم ماڈل کریں اور کس طرح مدد لیں. تو یہ میں تھوڑا کوئکلی آگے نکلوں گا کیونکہ آئی تھاٹ کہ ڈاکٹر عتیق صاحب نہیں پہنچے، اس وجہ سے میں آرام سے کر رہا تھا. تو اب میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو جلدی کرنے کی. تو یہ جو اکنامک پرابلم ہے یہ ہے چوز ٹو میکسیمائز گیون. 3 چیزیں چوز کیا کرنا ہے، اماؤنٹس آف ٹائم اینڈ ریسورسز، جو کہ آپ نے 4 چیزوں ورک، لیئر، والنٹیئرنگ اور ورکشپ میں ایلوکیٹ کرنی ہے. اور میکسیمائز کیا کرنا ہے، جو آپ کا وہ جو کمال انسان والی بات ہوئی ہے اس سے متعلقہ باڈی اینڈ سول دونوں کے جو گولز ہیں وہ گولز آپ کے پیش نظر ہیں. اور جو آپ کی کنسٹرینٹ ہے وہ آپ کے جو کنونشنل اکنامکس کے جو ریسورسز ہیں وہ بھی ہیں، اور ٹائم کنسٹرینٹ بھی ہے، اور ویلیوز کی بات بھی ہم آگے کریں گے. تو جہاں سے فرق شروع ہو جاتا ہے ہمارے ماڈل میں اور جو کنونشنل ماڈل ہے اس میں، وہ ہے کہ ایک جو کنونشنل ماڈل جو ہے وہ صرف فنڈامنٹل جو گولز ہوتے ہیں ان کے پاس رک جاتی ہے. جیسے ہم ورک کریں گے تو ویج ملے گی تو کھانے پینے کا انتظام ہوگا، کھائیں پیئیں گے تو خوش ہو جائیں گے، دیٹس اٹ. یہ ابتدائی ہدف ہے زندگی کا اور انسان کا. جبکہ اس ابتدائی ہدف سے کچھ اور اہداف حاصل کر رہے ہیں جنہیں درمیانی اہداف کہا جاتا ہے. جو ابتدائی اور حقیقی ہدف جو انسان کا ہے اس کے درمیان پائے جانے والے اہداف ہیں. اور درمیانی اہداف بھی کافی نہیں ہے کسی بھی اکنامک ماڈل کے لیے، بلکہ جو حقیقی اہداف، جو ریئل الٹیمیٹ گولز ہیں ان تک پہنچنا ہے. تو لہٰذا ہر اکنامک ڈیسیژن میکنگ جو ہے، ہر جو چوائس ہے اس میں یہ بات پیش نظر آ جاتی ہے کہ حقیقی مقصد کیا ہے انسان کا، اور وہ حقیقی مقصد انسان کے ہر ایکشن سے جج ہوگا. اور مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال ذرۃ شر یرا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اکنامکس میں اور اکانومی میں تو ہم جو مرضی آئے کرتے رہیں، اور نماز میں، مسجد میں، رمضان میں ہم بھرپور کھجوریں اور پکوڑے اور سارا کچھ جو ہے سجائیں کہ اس سے ثواب ہوتا ہے. تو وہ ثواب ہوتا ہوگا، نیکی ملتی ہوگی، مگر اس کے بدلے میں دنیا میں کافی کچھ مل جائے گا. آخرت میں رضا الہی جو اس کا کمال حاصل کرنا ہے، جو اس کا قرب حاصل کرنا ہے، وہ کام آئے گی. تو وہ اکانومی کے اندر کیسے انشور کی جائے کہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں قرب الہی کے لیے، اکنامک ماڈل ایک ایسا ہونا ضروری ہے. ابھی مجھے یہ اسکپ کرنی پڑے گی بات چیزیں. اس گراف میں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر کمال نہائی جس کو الٹیمیٹ گول کہتے ہیں، جو ریئل گول ہے، جو کہ قرب الہی جس کو کہا گیا، اگر اس تک پہنچیں گے ہم یا پہنچنے کی کوشش کریں گے تھرو اکانومی، تو اس کی 4 کم سے کم صفات ہیں. ایک تو وہ اعلیٰ ترین ہے، اس سے اوپر کوئی گول نہیں ہو سکتا انسان کا. دوسرا وہ پیور ہے، خالص ہے، اس میں کوئی امپیورٹی کسی قسم کی نہیں ہے. تیسرا وہ جو کنونشنل اکنامکس کی جو دنیا ہے، جو اس کی ہورائزن ہے، اس سے بہت وائڈر ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ پائیدار ہے. یعنی ایک قرب الہی والا بندہ مشکل حالات میں اور اچھے حالات میں ایکولی وہ سروائیو کرتا ہے. وہ اس سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہوتا، اسے ٹینشن نہیں ہوتی، اس کی ویل بینگ سسٹین کرتی رہتی ہے. اسی طرح یہ جو قرب الہی کے درجات ہیں، جیسے اگر وہ مکروہات اور حرام عمل انجام دے گا تو جانوروں سے بدتر کہلائے گا، اور اگر واجبات اور مستحبات انجام دے گا تو تکامل کی طرف جائے گا، قرب الہی کے بلند درجے پہ پہنچے گا، فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. تو یہ کون سا انسان ہے، یہ کون سے ملک میں رہتا ہے کہ 22 کروڑ آبادی میں کیا یہ انسان نہیں رہتا جس نے قرب الہی کے درجات حاصل کرنے ہیں؟ اگر کرنے ہیں تو پھر اکنامکس کی کون سی تھیوری، کون سا ماڈل ہونا چاہیے جو اس انسان کے ان آسپیکٹس کو بھی کیپچر کر سکتا ہو. تو آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ کتنا ٹائم اویلیبل ہے؟ یہاں میرے ساتھ سکرین پہ نہیں نظر آ رہا. میٹنگ اینڈنگ کا تو 1 منٹ رہتا ہے سر. نہیں، ٹوٹل آپ کا جو سیشن اینڈنگ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا سر. 5 دوبارہ منٹ سے آپ کے کرنا ہیں، ہے؟ پھر اس کو کنکلوڈ کریں تو ڈاکٹر صاحب نیکسٹ 15 سے 20 منٹ ڈاکٹر صاحب کریں گے. اچھا. اس کے بعد کوشچن تو اب میں آتا ہوں اس کی ڈیفیکلٹی لیول کی طرف. دوبارہ جوائن کریں؟ یہ دوبارہ جوائن کریں گے
اور یہ ڈیفیکلٹی جی لیول اگر یہ میٹنگ گراف، ختم ہوتی ہے تو دوبارہ جوائن کیجیے گا. تو یہ جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس انسان کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا 22 ارب آبادی. تو یہ جو اس کا ایک انسان ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے 4 لیولز ہیں اس کے نفس یا اس کی روح کے، جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کا یہ میں کرسر لے کے جا رہا ہوں،